السلام علیکم ناظرین آج ایسا لگتا ہے کہ آپ سے یادیں ہم شیئر کریں گے، اور کچھ عرصہ پہلے جب ہم نے اس چینل کا آغاز کیا تو بعض احباب نے رائے دی کہ آپ کو اپنی یادیں بھی شیئر کرنی چاہیے، لیکن میں نے سوچا کہ میری یادوں میں ایسی کیا اہمیت ہے جس میں ہمارے احباب، دوست اور پاکستانی اس میں دلچسپی لے سکیں گے۔ لیکن آج ایک ایسا واقعہ ہو گیا ہے جس سے یہ لگتا ہے کہ میں کچھ جو میرے پاس یادیں محفوظ ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہیں، ان میں آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے۔ ہوا یہ کہ آج سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کا ایک انٹرویو شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جنرل راحیل شریف جو اس وقت آرمی چیف تھے وزیر اعظم نواز شریف کے زمانے میں، انہوں نے خود بات کی تھی وزیر اعظم نواز شریف سے کہ انہیں ایکسٹینشن دے دی جائے، تو پھر کیا ہوا؟ ان کو آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اس کے بعد پھر جب انہوں نے اس سے انکار کر دیا گیا تو ان کے لیے مسائل کھڑے ہونے شروع ہو گئے۔ تو اس سلسلے میں کچھ معلومات میری بھی ہیں جو براہ راست مجھے صدر ممنون حسین صاحب سے مجھے پوچھنے کا موقع ملا، اور انہوں نے مجھے اس کی تفصیلات بتائی۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو وہ تفصیلات بتاؤں، میں تھوڑا سا اس زمانے کا ماحول آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ 2014 میں جب دھرنا شروع ہوا اگست میں، تو اس وقت بڑی افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور سیاسی عدم استحکام کی کیفیت بھی محسوس کی جاتی تھی، اور انسرٹینٹی تھی کہ کس وقت کیا ہو جائے گا، کچھ اندازہ نہیں تھا، تو اس میں لوگ پریشانی کے عالم میں بھی تھے۔ تو ایک دفعہ میں نے رات کو، جس رات دھرنے کے شرکاء ایوان صدر کی طرف آ رہے تھے، تو میں نے ممنون صاحب کو فون کیا اور ان سے کہا کہ سر اس پر آپ کیا کہتے ہیں۔ میں یہ بتانے سے پہلے یہ بتا دوں کہ مجھے ممنون حسین صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا، اور بڑی ایک خوبصورت شخصیت تھے جو مشرق اور مغربی علوم کا امتزاج، جو ہماری تہذیبی شخصیات ہوتی ہیں جن سے مل کے خوشی ہوتی ہے اور رہنمائی ملتی ہے، وہ ایسے بزرگ تھے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کیا سارا نظام نپٹنے کا وقت آ گیا؟ تو وہ بڑے پر اعتماد تھے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی ہو، ہم ایک اصول پر کھڑے، اس اصول پر کھڑے رہیں گے۔ اصول کیا ہے؟ آئین کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی، ہم اس پہ کھڑے رہیں گے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، پھر جو ہوگا دیکھی جائے گی، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ ممنون صاحب نے اس وقت مجھ سے کہی، انہوں نے کہا کہ اس پہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ایسے سیاست میں ایسا ہوتا رہتا ہے، یہ کوئی غیر معمولی واقعہ رونما نہیں ہوا۔ تو اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں اور بھی بے شمار واقعات ہوئے۔ مثلا ہمارا ایک گلگت جانا ہوا، تو گلگت میں ہمارے سفر کے ساتھ ایک وفاقی وزیر بھی تھی جن کا تعلق پنجاب سے تھا، لیکن وفاقی حکومت نے انہیں گلگت بلتستان کی ذمہ داری دے رکھی تھی، اور وہ شاید ایک زمانے میں گورنر بھی رہے گلگت بلتستان کے۔ تو ان سے میں نے پوچھا کہ حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا، اور معاملات سب قابو میں ہیں، اور یہ سب ٹائم فش ہے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، سسٹم رک گیا ہے، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ اس سے صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ریاستی سرگرمی جو ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے، اور ہمارے ریاست کی سلامتی سے متعلق جو ضروری ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے۔ تو یہ انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا۔ اس کے علاوہ آپ کو میں اور ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ وزیر اعظم ہاؤس اور پارلیمنٹ ہاؤس کے درمیان زیادہ زیادہ فاصلہ 1-1.5 کلومیٹر کا ہوگا، یا اس سے بھی کم ہوگا، اور وزیر اعظم اگر چاہیں تو وہ پرائم منسٹر ہاؤس سے چہل قدمی کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وہ ایسا ہے کہ یہ جو سیکریٹریٹ والی روڈ ہے اس سے پرائم منسٹر اگر نکلیں اور چند قدم چلتے ہوئے وہ پہنچ جاتے ہیں ایوان صدر کے اس گیٹ پر جو VVIPs کے لیے مخصوص ہے، جس سے غیر ملکی وفود اور سربراہان مملکت داخل ہوتے ہیں، یا وزیر اعظم صدر سے ملنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہاں یاد آ گئی کہ یہ روایت رہی ہے پاکستان میں کہ وزیر اعظم ہر مہینے یا کچھ عرصے کے بعد صدر مملکت کے پاس آتے ہیں اور ان کو بریف کرتے ہیں کہ اس عرصے میں
ان کی کیا یعنی اہم ریاستی سرگرمیاں کیا رہیں، ان کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے، وہ صدر مملکت کو آ کے بریف کرتے ہیں اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ تو وزیر اعظم نواز شریف ہمیشہ ہر مہینے تشریف لایا کرتے تھے، بعض اوقات مہینے میں 2 دفعہ بھی ایوان صدر آ جاتے تھے۔ لیکن جو دلچسپ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم نواز شریف موجودہ وزیر اعظم جو عمران خان ہے، وہ ایک بار بھی اپنے ہی منتخب کردہ صدر کے پاس نہیں تشریف لائے۔ خیر، برصغیر تذکرہ یہ بات ہوئی۔ تو وزیر اعظم اپنے گھر سے نکلے، چند قدم چلتے ہوئے ایک یو ٹرن پہ پہنچے اور وہاں سے واپس مڑیں تو تھوڑا سا آگے چلیں تو ایوان صدر کے دروازے سے گزرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو یوں ایک بہت مختصر سا فاصلہ ہے ان کا وزیر اعظم ہاؤس سے پارلیمنٹ ہاؤس کا، لیکن اس زمانے میں یہ ممکن نہیں رہا تھا کہ وہ اس راستے سے آ سکیں۔ تو لہٰذا ہوتا یہ تھا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس کا لان وغیرہ تھا اور جہاں ہیلی پیڈ تھا، اس طرف سے ایک راستہ کھلتا تھا ایوان صدر کے لوئر اسٹاف کی کالونی میں۔ وہاں سے وزیر اعظم داخل ہوتے اور ایوان صدر کے جو سینئر حکام ہیں ان کی کالونی سے ہوتے ہوئے ایوان صدر میں جاتے اور وہاں سے جو ایوان صدر کی مین بلڈنگ ہے اس کے سامنے سے ایک راستہ پارلیمنٹ ہاؤس کو جاتا ہے، تو وہاں سے جایا کرتے تھے۔ تو اس سارے عرصے میں پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس راستے سے پارلیمنٹ ہاؤس آتے رہے۔ تو یہ ایک بڑی دلچسپ سی صورتحال اس زمانے میں تھی۔ اسی زمانے کی بات ہے کہ ایک دفعہ شام ڈھلے ایک ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا ایوان صدر میں۔ تو اس زمانے میں پورے میڈیا کی نظریں یعنی یہ جو اہم سرکاری عمارتیں تھیں ان پہ لگی رہتی تھی۔ تو جب یہ ایوان صدر میں یہ ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا تو ایک سنسنی پھیل گئی کہ جی وزیر آرمی چیف یہاں پہنچ گئے ہیں اور وہ شاید اب پورا سسٹم لپیٹا جا رہا ہے اور اب کچھ ہی لمحوں کی بات ہے کہ یہ سب کچھ ڈھہ جائے گا۔ حالانکہ ایسی بات نہیں تھی، آرمی چیف آئے تھے لیکن وہ صدر سے ملاقات کے لیے نہیں آئے تھے، وہ شاید پرائم منسٹر ہاؤس یا کسی اور اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داری کے لیے وہ آئے تھے۔ تو یہ ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اگر آرمی چیف کو یا کسی اور کو کہیں جانا ہے تو ان کا ہیلی کاپٹر ایوان صدر میں لینڈ کر جائے یا وزیر اعظم ہاؤس میں لینڈ کر جائے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کی لینڈنگ کی وجہ سے ایک بڑی سنسنی پھیل گئی اور ٹیلی ویژن میں خبروں کی اور بیپرس کا ایک انبار لگ گیا۔ تو خیر، ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اصل موضوع یہ کہ یہ جب آخری زمانہ تھا پریزیڈنٹ ممنون حسین کا تو اس زمانے میں ان پہ ایک نشست ہوئی۔ اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ جنرل راحیل شریف نے وزیر اعظم نواز شریف سے درخواست کی تھی کہ وہ انہیں ایکسٹینشن دے دیں۔ ان کے انکار کو دیکھتے ہوئے پھر ان سے درخواست کی کہ چلیے 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں، لیکن آپ ایکسٹینشن دے دیں۔ وزیر اعظم نواز شریف اس پر بھی آمادہ نہیں ہوئے۔ تو اس کے بعد جنرل راحیل شریف کی طرف سے ایک تیسری تجویز پیش کی گئی۔ وہ کہا گیا کہ اگر آپ ایکسٹینشن پورے ٹینیور کے نہیں دیتے، 2 سال کے نہیں دیتے تو چلیں فیلڈ مارشل ہمیں بنا دیں۔ تو اس طرح اگر آپ یہ سب کریں گے تو یہ جو پیناما لیکس ہیں اور یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور آپ آرام سے حکومت کر سکیں گے۔ بدقسمتی سے وزیر اعظم نواز شریف اس پر بھی آمادہ نہ ہوئے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا یہ ساری تاریخ ہے۔ تو ناظرین، یہ میری یادوں کا ایک گوشہ تھا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی ایسے موقع آئے اور کچھ چیز سامنے آئی ضرور اور جو قومی معاملات کے سلسلے میں اس طرح کی کوئی یادیں ہوئیں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔